اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ قائم دائم رہنے والی باغات جہاں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں ان کے لیے وہ سب موجود ہوگا جو کچھ طلب کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالی پرہیزگاروں کا بدلہ عطا فرماتا ہے، جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک صاف ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جنت میں اپنے ان نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے داخل ہو جاؤ جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ کفار انتظار نہیں کرتے اور ان کی مدت کفر نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے روح قبض کرنے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کو ان کی برائیوں جو وہ کرتے تھے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے ان سے ان کو گھیر لیا، اور مشرکوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی نہ عبادت کرتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر کس چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے لوگوں نے کیا، پھر رسولوں پر صرف صریح پیغام پہنچا دینا ہے، اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، کہ تم خود زمین میں چل پھر کر دیدہ عبرت سے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت پر حریص و کوشاں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تاکہ اللہ تعالی بعثت کے ذریعے ان پر روشن کر دے وہ چیز جس کے بارے میں کافر مومنین کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ دراصل ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ اسی حال اور اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم ان کو دنیا میں بھی بہتر سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے تو حد سے زیادہ اس کے لیے کوشش کرتے۔ جنہوں نے مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی رسول بنا کر، اور آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے رہے جن کے جانب ہم وحی کرتے تھے۔ پھر اہل کتاب سے ہی پوچھ لیں تاکہ آپ کو خبر دیں کہ پیغمبر سب بشر تھے۔ اگر آپ نہیں جانتے، ہم نے ان کو روشن دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا
اور اے سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کریں اور شاید وہ غور و فکر کریں۔ کیا برائیوں یعنی بت پرستی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تدبیر کرنے والے مشرکین مکہ بے خوف ہیں کہ اللہ تعالی ان کو قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، یا روز بدر کی طرح ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، یا ان کو دوران سفر و تجارت پکڑ لے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو مالوں اور جانوں میں کمی کے ذریعے آہستہ آہستہ پکڑیں، پھر بے شک تمہارا رب نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پھر تم سب مجھی سے ہی ڈرو کہ میں ہی حقیقی معبود ہوں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جو بھی نعمت اور صحت وغیرہ سب اللہ کا ہی ہے، پھر جب تم پر کوئی مصیبت آئے یا جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف نالا اور فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے مصیبت دفع کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا انہیں نعمتیں ہم نے اس لیے دی ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرے؟ پھر چند روز فائدہ اٹھا لو، پھر عنقریب تمہیں اپنا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اور جن بتوں کو جانتے بھی نہیں ہمارے دیے ہوئے رزق کھیت اور جانوروں سے ان کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اللہ کی قسم تم سے ضرور اس بہتان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ کی طرف لڑکیاں منسوب کرتے ہیں جس سے وہ پاک ہے، اور ان کے لیے لڑکے ہیں جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں ہڑنے لگتا ہے اور دل ہی دل میں کڑنے لگتا ہے۔ اس دی گئی بری خبر کی بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ذلت کے ساتھ اس لیے رہے یا اس سے مٹی میں دفن کرے۔ سنو، بدترین فیصلہ ہے جو اس باطل نسبت میں وہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نہایت بری مثال دوزخ ہے، اور اللہ کے لیے بہت ہی بلند مثال اخلاص و توحید ہے، اور وہ نہایت غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔